سلمان صاحب یہ نئی سیاسی جماعت اور لوگ وہی پرانے ہیں، کیا نیا لے کر آئیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جن سیمینارز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سیمینارز انہوں نے گورننس کے حوالے سے کیے تھے، انتخابات کی ساکھ کے حوالے سے کیے تھے، معاشی اصلاحات کے حوالے سے کیے تھے اور عوام کے مفادات کے حوالے سے۔ پاکستان میں یہ جو 3-4 دہائیوں سے میں جرنلزم کر رہا ہوں، سیاسی جماعت بنا کر چلانا اور پھر اسے مسند اقتدار تک پہنچانا سب سے مشکل کام ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ 2 بڑی پارٹیز تھی، ایک تیسری پارٹی وجود کے اندر آئی، وہ پاکستان میں سیاسی تبدیلی کی دعوے دار تھی، 2 دہائیاں انہوں نے سٹرگل کی، بالآخر پانی پلوں کے نیچے سے گزرنا پڑا۔ تو آج اس پارٹی کی کیفیت اس وقت شاہد خاقان عباسی اور مفتاح جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ پہلے رہے ہیں، ان کی ریزرویشن تھی۔ ریزرویشن کیوں ہوئی میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، بڑے سنجیدہ آدمی ہیں، ایشوز پہ بات کرتے ہیں، لیکن بڑا مشکل کام انہوں نے اپنے لیے، کیونکہ پارٹیز ایسے نہیں ہوتا کہ سیاسی پارٹی سیاسی قوت میں کب ڈلتی ہے، جب لوگوں کی تائید اور حمایت انہیں حاصل ہوتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ انہیں عوامی طبقات میں ابھی کوئی بڑی تائید حاصل ہو پائے گی۔ اچھی بات ہے کہ وہ اچھی ایشوز کے ساتھ چیزوں کو منسلک کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے سٹرگل بہت ضروری ہے، اور سٹرگل بھی بامقصد ہو۔ جائیں گے یہاں؟ میرا نہیں خیال کہ اب چونکہ شاہد صاحب کو میں جانتا ہوں، مفتاح صاحب سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اور شاہد صاحب کا مسلم لیگ نون کو چھوڑنا میں آج تک نہیں سمجھ پایا، اس لیے کہ نواز شریف صاحب کا بڑا احترام ہے۔ ابھی پچھلے دنوں نواز شریف صاحب نے دونوں بڑے اجلاس میں ان کا بڑے احترام سے نام لیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نواز شریف کا نومینی تھا، پرائم منسٹر تھا، ایک پارٹی نے انہیں پرائم منسٹر بنایا، وہ 6-7 مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں اس پارٹی کی طرف سے۔ اب عمر کے اس حصے میں آ کر وہ سٹرگل کر کے اس پارٹی کو مسند اقتدار تک پہنچا پائیں گے، میرے خیال میں تو یہ ایک خواب ہے۔ اچھی بات ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہی حصہ بنتے۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک اور پارٹی بنی تھی، آپ یاد کریں، پی ٹی آئی، استحکام پاکستان پارٹی، اس وقت اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ اور اب اگر وہ مسلم لیگ نون میں سے یہ آنا چاہ رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی عوامی سطح پہ ان کو بڑی پذیرائی مل سکتی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے مصطفیٰ نواز کھوکر بھی ان کا حصہ تھے، وہ ابھی سے راستہ علیحدہ کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب کتنا مشکل ہے ایک سیاسی جماعت بنانا، پھر اس کو چلانا، اور پھر مسند اقتدار تک پہنچنا، اور پھر لوگوں کا جوگ تر جوگ اس میں شامل ہونا، کیونکہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں ہم تو الیکٹیبلز کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، لوگ جو ہیں جو کام کرنے والے ہیں وہ خود آنا چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کام کرنے۔ دیکھیے یہ تو ایک بڑا طویل عمل ہوتا ہے، سیاسی جماعتیں جو ہے نا اس لیول پہ آئیں کہ وہ ایک نیشنل سکیل پہ الیکشن لڑیں، کامیاب ہوں، تو بڑا ٹائم لگتا ہے۔ آپ دیکھیں نا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی تاریخ کو دیکھیں نا، کہ ولڈرنس میں پارٹیاں رہتی ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ گریجولی کبھی دائیں سے مدد مل جاتی ہے، کبھی بائیں سے مدد مل جاتی ہے، تو وقت کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں۔ دیکھیے میرے نزدیک جو یہ ایفرٹ ہو رہی ہے، یہ ایک طرح کا ایک انٹلیکچول فورم بن جائے گا۔ دیکھیے اس وقت پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، یعنی آپ پاکستان کی کسی بھی پہلو کو اٹھا لیں، اور اگر آپ ایمانداری سے تجزیہ کریں تو آپ کو ہر جگہ کرائسس نظر آتا ہے، اور وہ جو ہمیں کبھی امید ہوا کرتی تھی، وہ امید اب اس دیے کی طرح ہے جو ٹمٹما رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس صورت میں یہ ایک انٹلیکچول فورم بن جائے گا جس میں کم از کم یہ ایک نان پارٹیزن انداز میں پاکستان کے مسائل کو حل کریں گے۔ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ نان پارٹیزن گفتگو ہی کرنا پاکستان میں مشکل کام ہو گیا، اس لیے جب آپ گفتگو کرتے ہیں دوسرا بندہ اس کھینچ کے اس لڑائی میں لے جاتا ہے آپ کو، جو لڑائی چل رہی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ ایشوز کو زندہ رکھیں اور ایشوز میں اپنی انڈیپینڈنس قائم رکھیں، اور ایشوز کو زندہ رکھیں، اور ایشوز کا فوکس عوام کی فلاح ہے، اور اس کا بیسک ڈیٹا آپ کو اویلیبل ہے۔ دیکھیے مفتاح کی بیک گراؤنڈ اکنامکس کی ہے، اکنامکس کے پی ایچ ڈی ہیں، اور ان کو پریکٹیکل گورنمنٹ کا تجربہ ہے، تو یہ اپنے اس نالج سے اٹھا کے سالڈ فیکٹس کی بنیاد پہ ایک انٹلیکچول فورم کے طور پہ تو کام کر سکتے ہیں۔ باقی پارٹی بننا تو وقت بتائے گا، لیکن پولیٹیکل پارٹی کے طور پر مشکل کام دکھائی دے رہا ہے۔ رسول بخش صاحب کیا لگتا ہے آپ کو، نون لیگ کے جو روٹھے دوست ہیں وہ مل بیٹھے ہیں، کیا یہ پارٹی ٹیک آف کر پائے گی؟ دیکھیں اگر ہماری موجودہ جو 2 بڑی موروثی سیاسی خاندانی
جماعتیں ہیں ان میں جمہوریت ہوتی تو پھر یہ دھڑے بندی کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہاں میرٹ کے اوپر پھر قیادت میں تبدیلی آتی ہے. یہاں خاندانی خواہشات کے مطابق تبدیلی آتی ہے کہ کون بنے گا کروڑ پتی اور کون بنے گا وزیر اعظم اور کون بنے گا وفاقی کابینہ کا حصہ. یہ ایک آدمی اگر بیٹھ کے فیصلہ کرے تو پھر یہ اس قسم کا عدم اطمینان یہ پیدا ہوتا ہے پارٹیوں کے اندر. یہ پارٹیاں پھر یہ اگر آپ جمہوری طرز عمل کو دیکھیں اور جو جہاں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے مطابق اگر میجرمنٹ کریں ہماری سیاسی جماعتوں کی تو وہ صحیح معنوں میں یہ سیاسی جماعتیں ہیں ہی نہیں. باقی رہی بات خاقان عباسی صاحب کی اور مفتاح اسماعیل صاحب کی، اچھے لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں تحریک یا نظریات کے نتیجے کے طور پہ بنتی ہیں. یہاں اب کوئی نظریاتی خلا نہیں پاکستان کے اندر، بس ایک ہی نظریہ ہے، وہ ہے نیو لبرلزم. دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی بھی ملک کے اندر کمی نہیں ہے، تو تحریک کیسے چلائیں گے، کس کے خلاف چلائیں گے؟ ایک علیحدہ فورم تو وہ بنا رہے ہیں، متبادل قیادت فراہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ دونوں حضرات اگر مسلم لیگ نون میں رہتے تو ان کی اپنی اہمیت بھی قائم رہتی، اور اسی کے فورم کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں یہ پاکستان کی جو اکنامک کی پالیسیز ہیں یا دیگر پالیسیز ہیں ان کو وہ مؤثر طریقے سے متاثر کر سکتے تھے. علیحدہ سے میرے خیال میں ابھی کوئی امکانات ان کے لیے مجھے روشن نظر نہیں آ رہے. ابھی کوئی اپنی پہچان بنانے میں انہیں بڑی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. صافی صاحب کیا لگتا ہے اس پارٹی کے لیے کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں، اور جمہوری انداز میں یہ پارٹی آگے بڑھ سکتی ہے، لائم لائٹ میں آ سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو مجھے بڑا احترام ہے شاہد حقان عباسی صاحب کے لیے، ذاتی طور پر ان کے بارے میں مجھے بہت کچھ معلوم ہے. وہ ایک وقار اور متانت والی شخصیت ہے. لیکن اگر مفتاح اسماعیل اور شاہد حقان عباسی صاحب کی ہم بات کریں تو دونوں سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ بزنس مین ہیں. پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ان کے جو ادارے ہیں انہوں نے وہاں پہ کس قدر تک اپنے جو ہے مزدوروں کا خیال رکھا ہے، ان کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں اس حوالے سے بھی زیر بحث ہے اس وقت. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر ان لوگوں نے واقعی سیاست پہ تبدیلی لانی تھی تو میرے خیال میں نئے پلیٹ فارم بنانے کی بجائے پاکستان تحریک انصاف میں قیادت کا خلا موجود ہے. ان کے پاس یہ جاتے، دونوں توانا اور بہت ہی ایک باوقار آوازیں ہیں دونوں کی، تو وہ بڑی آسانی سے ان کی سیاست کو اچھے رستے پہ بھی گامزن کر سکتے تھے. اپنی جو ان کا ایک انصاف اور گڈ گورننس کا ان کا جو ایک ایجنڈا ہے وہ بھی بآسانی سے وہ آگے بڑھا سکتے تھے، اور ان کا جو یہ مقصد تھا وہ آسانی سے حل ہو سکتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے شاہد حقان عباسی صاحب اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں اور مفتاح اسماعیل صاحب اس ملک کے وزیر خزانہ رہے ہیں. ان دونوں نے اپنے ادوار میں کون سی بڑی تبدیلی ہمیں دکھائی ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے پاس جو لوگ آنے والے ہیں جو زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اپنی سیاسی جماعتوں سے ناراض ہے. محمد زبیر صاحب اگر آئیں گے وہ گورنر رہ چکے ہیں، مہتاب عباسی اگر آئیں گے وہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اقبال جگڑا اگر آئیں گے وہ بھی گورنر رہ چکے ہیں، پیر صابر شاہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں. تو یہ لوگ آزمائے ہوئے ہیں، اس لیے ان سے ہمیں کوئی بڑی توقع نہیں ہے. ہاں اگر انٹیلیکچوئل لیول پہ یہ ہماری رہنمائی نئی پارٹی بنا کے اگر چہرے وہی پرانے ہوں گے تو پھر لوگ کیا توقعات وابستہ کریں گے؟